حضرت مولانا ابراہیم صاحب کو تشریف لانا تھا اس وقت، لیکن ذرا طبیعت میں تھکاوٹ تھی، اس لیے وہ صبح دعا کے وقت انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ اصل مقصد جو ہے وہ دین کی بات کو بار بار کہنا اور سننا ہے۔ بار بار کہنے سے اور بار بار سننے سے ہی دل کے اندر اس چیز کی اہمیت بیٹھ جاتی ہے۔ ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہونے کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اور اسی طرح سے آخرت کی اہمیت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ ہم بار بار اس کا تذکرہ کریں خود بھی، اور پھر بار بار اس کو سنیں۔ وہی بات بار بار سنی جائے اور بار بار کہی جائے۔ دنیا والوں کا یہی طریقہ ہے اپنی چیزوں کو دنیا میں عام کرنے کا۔ وہ اتنا زیادہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، انہوں نے کوئی چیز بنائی، اس کا نیا ماڈل بنایا، اب اس کو سڑک پر چل رہے ہیں تو ایک تصویر لگائی، پھر اسی کی دوسری لگائی، پھر تیسری لگائی، سینکڑوں لگا دی، حالانکہ ایک ہی کافی تھی۔ لیکن نہیں، ان کو معلوم ہے کہ بار بار جب نظر پڑے گی تو اس کی اہمیت دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ یہ انسان کا مزاج ہے۔ تو وہ باطل کی دعوت پورے زور و شور سے ساری دنیا کے اندر ہر وقت چلتی رہتی ہے، اور اس کا اثر دلوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمارے دل کے اوپر صحیح چیز کا اثر دل کے اوپر آ جائے، اس کے لیے بھی سب سے اہم کام جو ہے وہ دعوت والا ہی کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ حکم کیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا راستہ، میری سنت اصل یہ ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ۔ میرا ان سے سب سے کہہ دو کہ یہ ہے میرا راستہ، یعنی میری اصل سنت یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اور جو کام میں کر رہا ہوں، میری جو اتباع کر رہے ہیں، ان کا بھی یہی کام ہونا چاہیے۔ تو یہ تو اللہ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی جو اہم سنت ہے ان کو بتا دو، یہ ہے میری سنت۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ کام جو بنتے ہیں، جو ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جو آدمی کی چاہت پوری ہوتی ہے، وہ اللہ کے جہاں سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ ضرورتیں بھر دی ہے،
کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے کپڑوں کی ضرورت ہے، اس کو مکان کی ضرورت ہوتی ہے، سواری کی ہوتی ہے، شادی کی ہوتی ہے۔ یہ 5 بنیادی ضرورتیں ہیں ہر انسان کے اندر، تو ان کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ایسا انسان کو بنایا گیا ہے، لیکن ضرورتیں تو بہت محدود ہوتی ہیں، ان کو اگر چاہت میں منتقل کیا جائے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں رہتی، بہت لمبی چوڑی ہو جاتی ہے۔ تو اسی کا ناجائز فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں اور خوب اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک ہی چیز کو بار بار دکھائیں گے، یہ کپڑا اتنا اچھا ہے، یہ سواری اتنی اچھی ہے، اتنی آرام دہ ہے، یہ مکان ایسا بڑھیا ہے، ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ بس وہ ایسی نئی نئی چیزیں جو بہت تھوڑے سے کیا کہتے ہیں کوششوں میں پوری ہو جاتی ضرورتیں، ان کے لیے آدمی اپنا پورا کا پورا زندگی کا سرمایہ لگا دیتا ہے، اور جو اصل مقصد ہے زندگی کا، یعنی آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ہمیں اس دنیا میں نہیں رہنا، سب جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے اور یقین ہے، موت جو ہے اس کو یقین ہی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ یقینی ہے، سب جانتے ہیں کہ مرنا تو ہے ہی، لیکن اس سب کے باوجود اسی محدود زندگی کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، اور جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی ہے اس سے غفلت ہو جاتی ہے۔ تو وہ مستحضر رہے، ہمارے سامنے رہے، اور وہ کیسے بنے گی، کیا اس کی ترتیب ہے، اسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور ہر زمانے میں بھیجا اور ہر علاقے میں بھیجا، انسانوں کو بتانے کے لیے کہ آخرت تمہاری کیسے بنے گی، اور یہ واضح طور پر بتلایا کہ وہ چند احکام ہیں، اس پر عمل کرنا ہے تو تمہاری آخرت بن جائے گی۔ کچھ باتوں کو کرنا ہے، کچھ باتوں سے رکنا ہے، کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کاموں سے رکنا ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے ان خاص بندوں نے ہر زمانے میں بتلا دیا، اور پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کو کامل کر کے عطا فرمایا، مکمل دین عنایت فرمایا، یعنی زندگی میں جتنی بھی ضروریات پیش آتی ہیں وہ ساری مختلف شعبے، ان کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور صرف زبانی نہیں بلکہ عملی، کیونکہ وہ ساری باتیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی۔ جو قریش جو تھے، جو ایمان نہیں لائے، وہ یہی کہتے تھے، اب بتائیے یہ بھی کوئی رسول ہے؟ مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ بھی کوئی رسول ہوا کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے؟ اب بتائیے بھائی، انسان ہے تو کھانا نہیں کھائے گا تو اور کیا کرے گا؟ انسان ہی کو تو چل کر کے دکھانا ہے۔ اگر فرشتے کو بھیج دیتے
وہ یہی کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ ان کے ساتھ آنا چاہیے تھا. ارے بھائی پھر تو فرشتہ تو دوسری مخلوق ہے، پھر یہ کہتے کہ بھائی وہ تو فرشتہ ہے، ہمیں وہ عمل کر رہا ہے تو وہ کر لے گا، ہم تو انسان ہیں. نہیں، ان کو ہر نبی کو انسان ہی بنایا اور ان کے ساتھ وہ ساری ضرورتیں رکھی جو عام آدمی کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان ضرورتوں کے ساتھ چل کر کے دکھلایا گیا، عمل کر کے دکھلایا. تو یعنی قولی بھی اور عملی بھی دونوں نمونے پیش کیے پوری انسانیت کے سامنے کہ یہ ہے طریقہ اصل کامیابی کے حاصل کرنے کا. اور ہر آدمی کامیابی ہی چاہتا ہے، کوئی آدمی ناکام ہونا نہیں چاہتا. لیکن کامیابی کس چیز میں ہے، اسی فیصلے میں غلطی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ چیزوں جتنی زیادہ چیزیں قبضے میں آ جائیں گی اور میری کامیابی اوپر کو چلتی چلی جائے گی. لیکن نبی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ کامیابی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ جو انسان کے جسم سے عمل صادر ہوتے ہیں ان چیزوں کے استعمال میں یا ان کے حاصل کرنے میں، جو انسان کے جسم سے عمل نکلتا ہے اس سے کامیابی ملتی ہے. اور اگر وہ عمل بگڑتا ہے تو وہی ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. یہی سمجھایا گیا، کامیابی اور ناکامی کا تعلق عمل سے ہے، چیزوں سے نہیں ہے. چیزیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ امتحان کے لیے ہے، ضرورتیں بھی اور چیزیں بھی. یہ آدمی مر کے چلا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں، وہاں کھائے گا، وہاں اس کو حاجت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہوگی، سمجھے. اور جو اس کو طبیعت چاہے گی وہ اس کو چیز مل جائے گی، جو مانگے گا وہ اس کو مل جائے گا، سمجھے. تو اتنی بڑی یعنی اسے نعمتیں ملیں گی. دنیا کے اندر جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یہ سب نمونے کے طور پر ہیں تاکہ ہم آخرت کی نعمتوں کو سمجھ سکیں. اگر دنیا میں یہ نعمتیں نہ ہوتی تو ہم آخرت کی نعمتوں کو سمجھ بھی نہ پاتے، اور ہمارے اندر اس کی حرص اور اس کی طمع اور اس کے حاصل کرنے کے لیے ہم آگے نہ بڑھتے. کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز میں اس کو نفع دکھلائی دیتا ہے اسی کی طرف کو بڑھتا ہے. تو اس لیے دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو نعمتیں عنایت فرمائی ہے، لیکن یہ نمونے کے طور پر ہیں. حقیقی نعمتیں کھانے پینے کی، پہننے کی اور دوسری نعمتیں جو انسان دنیا میں حاصل کر کے ان سے لذت حاصل کرتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جنت میں رکھی ہے، اور وہ کبھی ان کو زوال نہیں ہوگا. یہاں تو آپ کھانا کھائیں تو وہ اندر جا کر کے ہی وہ غلاظت میں منتقل ہو جاتا ہے، یعنی وہ باہر نکل جائے تو اسے کوئی دیکھنا بھی پسند نہ کرے.
لیکن جنت میں آدمی کھائے گا چاہے جتنا کھائے، اور وہ خوشبودار اب ہوا نکلے گی اور ختم، ہضم ہو گیا، یعنی کوئی غلاظت اس کے اندر نہیں آئے گی، سمجھے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے، کیونکہ وہ حقیقی نعمتیں ہیں، وہ یہ نقلی والی نہیں ہے جو دنیا میں ملی ہوئی ہے سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کیسی کیسی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ان کو زوال نہیں ہے، بلکہ وہ بڑھتی چلی جائیں گی، تو وہ نعمتیں کم نہیں ہوں گی۔ دنیا میں تو کبھی ملتی ہے، کبھی معلوم ہوا کہ بالکل آدمی محروم ہو گیا، یعنی اس کی صحت ہی خراب ہو گئی، اور وہ جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو کھانے کے لیے طبیعت ہی نہیں چاہتی ہے، نہ پہننے کی طبیعت چاہتی ہے، اور وہ ہر چیز سے وحشت کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ حال اس کا بنتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اسے ہر چیز سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ یہ بات جنت میں نہیں ہونے والی ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اسی کی دعوت دینا اور اسی کو سمجھانا لوگوں کو، بار بار یہ بات سمجھائی جائے گی تو پھر ہماری سمجھ میں خود آ جائے گی، سمجھے؟ ہماری سمجھ میں خود آ جائے گی۔ آدمی جانتا ہے، لیکن باہر کی جو باطل کی دعوتیں ہیں ان سے متاثر ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خوف کھا کر کے وہ اپنی بات کو بھی چھپا لیتا ہے۔ ایک نوجوان، یہ بہت پرانی بات ہے، جو ہم بھی نوجوان تھے، تو اس سے ہم نے کہا پیرس میں کہ بھائی تو ہمارے ساتھ چلو۔ وہ عرب ملک الجزائر کا تھا۔ اچھا، وہ عربی بولے، لیکن وہ عربی تو بولتے ہیں، لیکن عربی پتہ نہیں کون سی عربی ہوتی ہے، وہ ایسی نہیں ہوتی جو ہماری ہوتی ہے، ہماری نہ وہ سمجھ میں آوے اور نہ وہ ہم بولے تو ان کی سمجھ میں بھی پوری نہ آوے۔ تو ہم نے کہا تو ہمارے ساتھ چل، تو وہ کہا کہ ہاں چلوں گا۔ تو وہ چلا گیا، ہفتے کے دن، وہ اتوار کے دن گیا، اور وہاں وہ شہر سے باہر جھگی جھونپڑیوں میں ہم نے جمع کیا۔ وہاں بہت سارے مزدور ٹائپ کے لوگ دکھائی دیے، اور سب کو جمع کر کے اس نوجوان نے جو بات کی، اب تو عرب ہے، تو عرب تو عربی ہوتا ہے، سمجھے؟ اس کی زبان میں پتہ نہیں کیا ہوتی ہے، جادو ہوتا ہے، اور جو اس نے زوردار بات کی ان سے، اب وہ سب حیرت میں سنے دین کی بات، ہماری بات تو کچھ سمجھے نہیں، اور اس کی بات انہوں نے اپنی اس زبان میں، جو اپنی مقامی زبان ہے اس میں بات کی۔ اچھا، وہ ہم بہت خوش ہوئے، ان کی تشکیل کی کہ بھائی کل کو تم اگلے ہفتے میں وہاں آنا، جگہ بتائی کہ وہاں پر آیا کرو۔ اگلے دن وہ شام کو میرے پاس آیا ہاسٹل میں، اور وہ بہت پریشان، اور میں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہے کہ میں نے وہاں وہ میٹرو اسٹیشن، میٹرو جو ہوتی ہے شہر میں، اس میں صفائی کرنے کا کام کرتا تھا، وہ اس کو ملازمت ملی ہوگی بیچارے کو۔ تو وہ کہنے لگا میں نے وہاں مصلی بچھا کے نماز پڑھنی چاہیے ظہر کی، اور وہ اسٹیشن ماسٹر آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹا بہت زور سے، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے اس سے کہا نماز پڑھا، یہ کوئی جگہ ہے نماز پڑھنے کی، سر بھاگ جہاں سے۔
اور آئندہ مت کرنا. اور وہ مجھ سے کہا کہ بتائیے یہ اب میں کیا کروں. میں نے کہا کہ بھائی تو ابھی تک تو وہاں پڑھتا نہیں تھا نماز، پتہ نہیں گھر بھی پڑھتا تھا ہی نہیں پڑھتا تھا، اور اب تو بعد میں پڑھ لیا کر. میں نے اس سے یہ کہا نہیں الصلاۃ علی وقتها اور مجھ سے یہ کہا کہ نماز تو وقت پہ پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا ہاں ہے تو یہی بات، مگر اب جب وہ تجھے وہاں ملازمت کرتا ہے، وہ منع کر رہا ہے تو کیا کریں. خیر وہ مطمئن نہیں ہوا میری بات سے اور چلا گیا. اگلے دن پھر آیا روتا ہوا اور کہیں کہ آج تو بہت ہی مصیبت آئی. کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے پھر مصلی بچھا کے نماز شروع کی. اب بتائیے ایک دن کی دعوت پر اس پہ یہ اثر ہوا. ایک دن اس نے وہاں مجمع میں کھڑے ہو کر کے دعوت دی تو وہ اس کے سارے جو بار تھے وہ سب دھل گئے، سمجھے، ایک ہی دن کی دعوت میں. اور کہے کہ میں نے کہا کہ میں نے پڑھی. اس نے کہا کہ اس نے بہت ڈانٹا اور کہا کہ تم گٹ آؤٹ، اور مجھے نکال دیا. اب میں گھر گیا، میرا ابا سے کہا، اب وہ 18-19 سال کا لڑکا، میری بھی عمر ایسی تھی اس وقت 22-23 سال کی. تو وہ ابا نے بھی اس کی پٹائی کر دی کہ تو باولا ہو گیا ہے، کس نے بہکا دیا تجھے، اور تو اس نے بھی 2-4 جھاپڑ اس کے لگا دیے. اور پھر وہ آیا میرے پاس روتا ہوا. کیا کریں؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو تجھ سے منع کیا تھا. نہیں نماز تو وقت پہ پڑھی جاتی ہے. یہ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ نماز وقت پہ پڑھی جاتی ہے. ایک دن کی دعوت پر یہ اثر ہوا. اب وہ جم گیا، سمجھے، وہ نوکری سے نکالا گیا، ابا نے پٹائی کر دی، سب کچھ ہوا، لیکن ایسا لگا کہ یہ پہاڑ کی طرح سے جم گیا، ہٹا نہیں اپنی بات سے. اور کہا تم روز چلا کرو. ارے میں نے کہا مجھے وہاں جانا ہوتا ہے ڈپارٹمنٹ، اور کیا ڈپارٹمنٹ ہوتا میں نے کہا نہیں اب سنیچر کو چلیں گے، یہ سنیچر اتوار میں چھٹی رہتی ہے، اس میں چلیں گے. ایسے جذبات، ایسے ایک دن کی دعوت میں اتنے جذبات بن گئے. پھر بعد میں اس کو دوسری جگہ نوکری مل گئی، بہت زندگی بھر انتقال ہو گیا اس کا، لیکن اب کام کو لے کر کے چلا ہمارے ساتھ. تو یہ حالت ہوتی ہے دعوت کے کام سے. یعنی پہلے خاموش ہے بالکل، دوسروں کی دعوت اس کے اوپر آ رہی ہے تو وہ جیسے دھول مٹی جم جاتی ہے کپڑے کے اوپر تو وہ گندا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی آدمی خود خاموش ہے اور ادھر ادھر سے اس کے اوپر دھول آ رہی ہے اور اسے صفائی کا موقع ہی نہیں مل رہا. لیکن جب اس نے خود ایک دم اس کو موقع مل گیا اور دعوت دی تو وہ ایک دم کھل گیا، سمجھے. اب کسی سے نہیں ڈرتا، نوکری جائے گی تو جائے، پالنے والا تو اللہ ہے. وہ یہی تو اس نے بات کہی تھی وہاں کھڑے ہو کر کے شروع ہی میں، حالانکہ اسے کچھ نہیں معلوم یہ تبلیغ کا کام کیا ہوتا ہے کیا. وہ تو ویسے ہی چلا گیا میرے ساتھ جو ہی. لیکن بات عرب تو عرب ہوتا ہے، بات اس نے وہی کہی جو کہنی چاہیے.
تو وہ اس کے دل کے اندر بیٹھ گئی اور پھر کبھی نہیں ہلا اپنے موقف سے، زندگی بھر کام کرتا رہا اور سینکڑوں ہزاروں لگے اس کے راستے سے۔ تو ایسے کتنے نوجوان سمجھے جن کو دعوت نے سیدھا کر دیا ایک دم، سمجھے۔ تو یہ ایسی زبردست چیز ہے کہ ایک آدمی صرف سن لیا اس نے تو وہ ٹھیک ہے، یا پڑھ لیا کتاب میں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو چاروں طرف ہمارے ماحول ہے، جو اور لوگ ہیں، اور وہ ان کو سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اگر ہم نہیں سمجھائیں گے تو وہ ہم کو سمجھا دیں گے الٹا۔ اگر ہم ان کو صحیح بات نہیں بتائیں گے تو وہ تو چیزوں کی اہمیت بیان کر ہی رہے ہیں اور وہ ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ اسی لیے جو سب سے بنیادی چیز ہماری اس تبلیغ و دعوت کے محنت میں ہے وہ یہ گشت کا عمل ہے، سمجھے۔ یہ بہت سیدھا سادہ سا کام ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ سامنے جاتے ہیں تو وہ بھی گشت میں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں، اور بھائی یہ کلمہ آپ نے بھی پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، اور یہ تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، سمجھے۔ اور بھائی اس کلمے کی بات مسجد میں ہو رہی ہے تم چلو، وہ اتنی بات ہی تو کہتے ہیں، اس سے آگے تو کچھ کہتے نہیں، اور اسی میں کام ہو جاتا ہے۔ وہ کہے گا مجھے تو سبزی لینے جا رہا ہوں اور میں تو فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، نہیں وہ بھی ہو جائے گا، تم ابھی تو چلو۔ اب وہ اس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے کہ ذہن پہ کوئی چیز تھی دنیا کی لیکن اس کو قربان کر دیا، اور وہ آ کر کے حلقے میں بیٹھ گیا جہاں دین کی بات ہو رہی ہے، جہاں ایمان کی بات ہو رہی ہے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو پڑھا جا رہا ہے، وہ اس میں آ کر کے بیٹھ گیا اور پھر وہ خود کہنے والا بن گیا، خود گشت میں جانے والا بن گیا۔ تو اس کی کیفیت ایک دم بدل جاتی ہے، سمجھے۔ یہ گشت کی خاص بات ہے، سمجھے۔ تھوڑا سا اپنے ساتھ بھی لے لیتے ہیں، وہ بھی گشت میں تو یہی کرتے ہیں نا کہ اچھا بھائی تم بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ، یا مسجد میں نہیں ہے تو تم ہمارے ساتھ تو ہو جاؤ۔ تو وہ بار بار اسی بات کو سنتا ہے، سمجھے۔ اور جو متکلم ہے اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنے ضعیف ایمان سے قوی ایمان کی بات کہو۔ تمہارا ایمان، تم یہ نہ سمجھنا کہ میرا ایمان بہت مضبوط ہے، اپنے ضعیف ایمان سے قوی ایمان کی بات کہو۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے کام بنا دے گا۔ تو وہ خود اس کا ڈلمول ہے دل کے اندر، لیکن وہ جم کے بات کہتا ہے کہ بھئی اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو جب وہ جم کے ایک بات کہتا ہے تو وہ سارے جالے ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، اس کہنے والے کے بھی اور جن سے کو بات ہو رہی ہے وہ بھی ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک حق ہے۔ ایک ہوتی ہے دعوت باطل کی اور ایک دعوت ہوتی ہے حق کی۔ وہ بالکل ایسے ہے جیسے روشنی اور اندھیرا۔ تو اندھیرا تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے، روشنی کا نہ ہونا اسی کو اندھیرا کہتے ہیں۔ حق کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، اسی لیے باطل کی بات چل پڑتی ہے۔ تو حق کی بات کہیں گے تو وہی غالب ہوگی، وہ پھر باطل سامنے آتا نہیں ہے، باطل ٹکرا کر کے ایک دم بھاگ جاتا ہے۔ زاہق اس کو کہا کہ بھاگ جائے گا، بھگوڑا ہوتا ہے،
اگر حق کی بات کہی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، نبی کے طریقے پر ہوتا ہے، تو وہ اور بھی یہاں اصل تو آخرت ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے زندگی کا مقصود ہے ہی نہیں، ساری دنیا اندھیرے کے اندر ہے۔ اس سے پوچھو جو بیچارہ کلمے سے ناواقف ہے، اس سے یہ پوچھو بھئی یہ زندگی کیوں ہے، یہ کیوں ملی ہے؟ اور ساری انسانوں کو ساری کائنات پر، ساری مخلوقات پر جو قابو دے رکھا ہے، وہ کیوں دے رکھا ہے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ آدمی تو کمزور ہے، اس سے تو بہت طاقتور قسم کے جانور بہت سے ہوتے ہیں، سمندر کی ویل مچھلی کتنی بڑی لمبی چوڑی ہوتی ہے، سمجھے؟ ایک ہی مچھلی کنارے پر آ کر کے گر گئی تو کہتے ہیں کہ وہ اس میں سے صحابہ جو ہے وہ لے کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھلایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی آنکھ اتنی بڑی تھی کہ کئی آدمی اس کی آنکھ میں گھس گئے اس کی چربی نکالنے کے لیے، سمجھے؟ تو اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، سب پر کنٹرول دے دیا انسان کو، یہ چھوٹا سا آدمی، وہ ان کو کھا بھی لیتا ہے، ان کو اپنے طریقے پر استعمال کر لیتا ہے۔ تو آخر یہ کیوں ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ کس نے کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اور بھی تو مخلوقات ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں بھیجا ہے اور اس کے اوپر خلافت کا تاج رکھا ہے، اس کو بہت بڑی طاقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن وہ طاقت صرف چیزوں کو جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ چیزیں نئی نئی قسم کی بناتا چلا گیا اور ان کو جمع کرتا چلا گیا، تو وہ ایک دن تو چھوڑ کر کے جانا ہی ہوتا ہے نا، وہ کہاں تک جمع کر لے گا؟ چاہیے تھی جمع کر لے، وہ ساری کی ساری یہی رہ جاتی ہے۔ وہ ایک بادشاہ ہوا ہے، اس کا نام سکندر ہے، تو وہ مرتے وقت وہ جلدی موت آ گئی اس کی، بیچارہ وہ بیمار ہو گیا، 45 سال کی عمر میں ہی موت آ گئی۔ تو اس نے کہا تھا مرتے وقت کہ بھائی میرے کفن سے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال دینا۔ اچھا، وہ ملک فتح کرتا چلا جا رہا تھا، جہاں حملہ کرے وہیں اس کو فتح ہو جائے، تو کہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اتنا بڑا فاتح اور دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، سمجھے؟ یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو قبر میں کیا لے کر کے جاتا ہے آدمی؟ چاہے جتنا مال جمع کر لو، چاہے اتنے ملکوں پہ قبضہ کر لو، لیکن موت آ کر کے سب چیزوں کو ختم کر دیتی ہے، کچھ نہیں جاتا ساتھ میں۔ یہ حقیقت واضح ہے ہر ایک کے اوپر، لیکن اس کو بالکل بھول جاتا ہے اور وہ جمع کرتا رہے گا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، اگر دعوت دیتا رہے، بار بار لوگوں کو سمجھاتا رہے، تو پھر خود اس کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے۔ کیونکہ جب ایک آدمی داعی ہوتا ہے، آپ کسی کو بلائیں کھانے پر تو آپ داعی ہیں، تو پھر آپ کو دوسرا آدمی نہیں بلائے گا، سمجھے؟ آپ مدعو نہیں ہو سکتے، اگر آپ داعی ہیں تو پھر آپ مدعو نہیں ہو سکتے، لیکن آپ نے کسی کو نہیں بلایا تو پھر وہ دوسرا کہے بھائی میرے آ جانا، تو جانا بھی چاہیے، اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے، مسنون بھی ہے، لیکن آپ پہلے ہی اس کو بلا لیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں بلاتا، سمجھے؟ تو یہ دعوت کا خاصہ ہے کہ پھر وہ دوسرے کی دعوت آپ کے اوپر مؤثر نہیں ہوتی، اس کا اثر نہیں ہوتا۔
تو ہمیں تو یعنی بنیادی طور پر اللہ کے حکم سے یہ کہا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ ان کو سمجھائیے کہ سب سے بڑی سنت میری یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤں، سمجھے؟ اور اسی بات کو پھر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے بار بار سنتے ہیں اللہ کے کلام کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ادب اور احترام سے۔ بہت لوگ جانتے ہیں، انہوں نے پڑھ لکھ رکھا ہے، لیکن دل میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جب پڑھا اور جب سنا تو اس کی عظمت دل میں نہیں لے کر کے بیٹھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے، صمد ہے، تو وہ اس کے کلام کو سنے اور اس کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کو سنے اور دل میں عظمت نہیں ہے تو بھائی دوستوں اور بزرگوں، یہ اس کی ناقدری ہے، تو وہ اثر نہیں ہوتا۔ جماعت میں نکل کے سب سے پہلے یہی سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو کتاب پڑھی جا رہی ہے، اگر تعلیم ہوگی، سمجھے، اور اس میں اللہ رسول کی باتیں پڑھی جائیں گی، کلام اور صاحب کلام کی عظمت کو دل میں لے کر کے بیٹھنا ہے، سمجھے؟ سب سے پہلی بات اسے یہ سمجھائی جاتی ہے کہ کلام کی عظمت بھی ہو، یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھے؟ دنیا میں ساری چیزیں مخلوق ہیں سوائے کلام اللہ کے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ براہ راست جبرائیل کے راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو القاء کیا گیا، سمجھے؟ تو وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہے دنیا کے اندر، اور وہ ہم سن رہے، وہ ہم کو سننے کو مل رہا ہے، اور قاری صاحب پڑھ رہے ہیں یا دوسرے ساتھی پڑھ رہے ہیں یا پھر ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس کو عظمت کے ساتھ سنیں۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، وہ اس میں الفاظ جو ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، لیکن جو مضمون ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے القاء کیا ہوا ہے، وہ ان کی اپنی طرف سے نہیں ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے، یعنی حدیث بھی جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہے، لیکن وہ اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ ان کے دل پر القاء کیا ہے، تو وہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ کلام ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے اور ہم بھی خود بھی پڑھتے ہیں، تو وہ کیونکہ عظمت اس کی ہمارے دل کے اندر پہلے سے لے کر کے بیٹھے ہیں اور دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں، تو اس کا اثر دل کے اوپر خود بخود ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو اس میں ہر ایک سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو پڑھنا جانتا ہے وہ پڑھے، ورنہ بیٹھ کر کے سنے۔ اور پھر تعلیم کے دوران باقاعدہ ہر ایک سے یہ بھی کہلواتے ہیں کہ بھئی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، ایسی صفات ہیں جو ہمیں خاص طور سے اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے۔ تو ہر ایک سے وہ 6 باتوں کا مذاکرہ بھی کرواتے، ہر ایک سے کہلواتے، اسے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن کہ نہیں بھئی کہو، نمبر گنوا دو، اور پھر ہر ایک نمبر کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہیں اس سے، یہ اس سے کہلواتے ہیں، سمجھے؟ اور اللہ کا کلام چھوٹی چھوٹی صورتوں کو تو ہر ایک سے پڑھوا بھی لیتے ہیں، اتنا کلام پاک تو ہر ایک کو یاد ہونا ہی چاہیے،
لیکن بعض لوگ بیچارے بے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بچپن میں ان کو مکتب میں نہیں بھیجا گیا تو ان کو بھی تھوڑی سی مشق ہو جاتی ہے۔ اصل جماعت میں جا کر کے، کیونکہ بڑی عمر میں جاتے ہیں لوگ، 20 سال 25 سال کے 30 سال کے، تو بچے کی زبان ایک دم پلٹ جاتی ہے اور وہ قاری صاحب سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے مخارج کو ادا کر لیتا ہے، لیکن بڑی عمر میں بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے کپڑا رنگ دیا گیا، اب اس کو لال رنگ دیا، اب اس کو ہرا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہت مشکل کام ہے۔ اور بچے کی مثال ایسے ہے جیسے سفید کپڑا، تو اس پہ جو رنگ چڑھانا چاہو تو وہ چڑھ جائے گا۔ تو اس لیے بچپن میں آسان ہوتا ہے، بڑی عمر میں جو یاد ہو گیا تو وہ ہو گیا، اور جو یاد ہی نہیں ہے تو اس کو یاد کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ بچہ پٹ سے یاد کر لیتا ہے، اب وہ حفظ کی کلاسز ہوتی ہے، اب دو صفحے 3 صفحے بچے ایک دم یاد کر لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ اور اگر سناؤ تو پٹ پٹ سنانا شروع کر دیا، اب وہ ایک دم تیزی سے یاد کر لیتے ہیں۔ بعض 2-3 سال لگتے ہیں قرآن پاک پورا حفظ کرنے میں، بعض اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ 1-1.5 سال میں ہی پورا قرآن پاک حفظ کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا معجزہ ہے، اتنی بڑی کتاب اور بچے کے دل میں ساری کی ساری محفوظ ہوتی ہے، اور ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا اور آخر پہ والناس پہ پہنچ گیا۔ یہ اس کا معجزہ ہے، سمجھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور اتنے زیادہ اس میں متشابہات ہے، اس کے باوجود وہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، سمجھے۔ تو اس کی تھوڑی سی مشق وہ تعلیم کے دوران کرا دی جاتی ہے، لیکن اصل تو دیکھا ہم نے کہ جب یہ زیادہ رواج نہیں تھا ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں، تو وہ یعنی مسجدوں میں مکاتب نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، سمجھے۔ ہمارے وہاں علی گڑھ میں وہ ایک علاقہ ہے سول لائنز کا، تو اس میں پورے علاقے میں اتنا لمبا چوڑا علاقہ ہے، ایک بھی مکتب نہیں تھا، ایک بھی مکتب۔ اب جو ہے کوئی 250-300 مسجدیں ہیں، کوئی مسجد خالی نہیں ہے جس میں مکتب نہ ہو، ہر ایک میں مکتب ہے۔ تو وہ اس کام کی برکت سے ہوا، یعنی والدین اپنے بچے کو، وہ اسکول جاتا ہے یا کہیں مدرسے جاتا ہے، شام کو مکتب میں بھیج دیتے ہیں، وہ وہیں پر ساری چیزیں مولوی صاحب ملا جی وہ سب بتا دیتے ہیں۔ دین کو اللہ نے آسان بنایا، تو بچپن میں ہی ضروری چیزیں وہ سب سیکھ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو آسان کر دیا ہے، تو وہ سب چیزیں مسائل کی جو ہے وہ بچپن ہی میں سامنے آ جاتی ہے اور ان کا استحضار رہتا ہے۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، بڑی عمر میں وہ تصحیح نہیں کر پاتے، لیکن کم سے کم اپنے بچوں کی فکر کر لیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، تو وہ سارا ماحول بدل گیا، دیکھتے دیکھتے ماحول ہی بدل گیا اور ساری دنیا کا بدلا ہے۔ یہ صرف کسی آپ کے پاکستان کا اور کسی خاص ملک کا نہیں ہے، ساری دنیا کا ماحول انہی جماعتوں کی چلت پھرت سے بدلا ہے۔ اور بچوں کو مکتب میں بھیجنا شروع کر دیا لوگوں نے، اور ایک دم ماحول بدل گیا۔ وہ جو اپنی اسلامی لباس کو پہننے میں شرم محسوس کرتے تھے اور حیا کہ بھئی اسے کیسے پہنیں گے،
اور وہ پورا لمبا چوڑا چوغا پہن کے اور صافہ باندھ کے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے یہ اب یہ شیروانی کی ٹوپی ہے، کہیں کہ یہ کیا روسیوں کی ٹوپی پہن رکھی ہے، صافہ باندھا کرو۔ یعنی پہلے تو بالکل ننگے سر رہتے تھے اور پھر مجھ سے کہے کہ یہ صافہ باندھا کرو۔ بارے میں نے کہ بھائی اس پہ شیروانی پہ تو یہ ٹوپی چلتی ہے، میں کیا کروں؟ تو وہ ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ جہاں تو بالکل اسی ملک کے لوگوں میں گھل مل گئے، لیکن ذرا سی دعوت اور ذرا سے تعلیم کے حلقے میں بیٹھے تو ایک دم اپنا سارا بدل گیا، اور جرت کے ساتھ عصا لے کر کے اور گھومتے ہیں، اور بازاروں میں بھی جاتے ہیں اور سب جگہ جاتے ہیں، گشتوں میں بھی جاتے ہیں۔ کوئی ان کو شرم حیا محسوس نہیں ہے۔ شرم حیا تو برے کام کے لیے ہوتی ہے، کوئی آدمی برا کام کرے تو اس میں شرم ہونی چاہیے، لیکن وہاں تو دنیا نے الٹ دیا ہے، برے کام کو برا کام چھوڑا ہی نہیں ہے، وہ کہے گا یہ برا کام ہے ہی نہیں، سمجھے؟ اور اچھے کام کو کہے گا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں۔ تو نہیں، دقیانوسی باتیں نہیں، اس لیے ہے کہ ہم نے دعوت دینی چھوڑ دی ہے۔ اگر دعوت دیں گے اور اس کا تذکرہ کریں گے اور اس کو بار بار تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے سنیں گے تو پھر وہ دقیانوسی نہیں رہے گی، بلکہ وہی بات ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گی، اسی کی اہمیت بیٹھ جائے گی، سمجھے؟ تو بزرگ اور دوستو، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے ہمیں اس بات کی توفیق ملتی ہے، ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس معاشرت پر لائیں، سمجھے؟ اور ان کاموں کے اندر اپنے کو مشغول کریں جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اب ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اب عبادت کے لیے تو پیدا کیا ہم کو، اور عبادت میں سب سے اوپر کا درجہ نماز کا ہے۔ تو بھائی دوست اور بزرگوں، ان کو نمازوں کو فرض نمازیں بھی ہے اور سنت نمازیں بھی ہے اور نفل نمازیں بھی ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ پھر دعائیں مانگنا، نماز خود دعائی ہے، سمجھے؟ دعائی کے لیے تو اللہ سے مانگنے ہی کے لیے تو پڑھی جاتی ہے، تو اب وہ اس میں اپنے آپ کو مشغول کرنا، سمجھے؟ تو یہ چیز آدمی کے پابندی کے اندر خود بخود آ جاتی ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر کے پھر وہ وقت کے ساتھ پابندی آدمی خود بخود کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو چین ہی نہیں آتا۔ اس کے بغیر اگر کوئی نماز آگے پیچھے ہو رہی ہے تو وہ بے چین ہو جائے گا، جیسے کھانا نہیں ملا اس کو تو بے چین، پانی نہیں ملا بے چین، تو ایسے ہی اس کی نماز کا وقت نکل رہا ہے اور موقع نہیں مل رہا تو وہ بے چین ہو جائے گا۔ تو بھائی دوست اور بزرگوں، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم احسان ہے کہ جو مقصد ہے اس پر آدمی آ جاتا ہے۔ ہمارا مقصد ہی عبادت ہے، سمجھے؟ یہ دوسری بات ہے کہ معاشرت کی جتنی چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ نے ہمارے لیے عبادت ہی بنا دیا ہے۔ یعنی ہم کھاتے پیتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں اور دوسرے دنیا کے کام کرتے ہیں، اگر وہ سنت کے مطابق ہوں گے تو وہ بھی عبادت ہی میں لکھے جائیں گے۔ لیکن بعض چیزیں جیسے نماز ہے وہ تو خالص عبادت ہی ہے، اس میں چیزوں سے بالکل کاٹ دیا جاتا ہے، پہلے ہی نیت باندھنے سے پہلے ہی ساری چیزیں اوپر ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ سب پیچھے گئی، اب تو صرف ہم اللہ کے ذکر کے اندر ہی
مشغول ہو جائیں گے۔ تو یہ موقع خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کے ادا کرنے کا اللہ کے راستے میں حاصل ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو اور پھر بھائی دوست اور بزرگوں، اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ ضرورتیں ہیں انسان کی ہر ایک کی، تو ہم کو خود اپنی ضرورتیں پوری کرنا اور اپنے بھائیوں کی، دوستوں کی اور بستی والوں کی ضرورتیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے متوقع رہیں کہ کوئی ہماری ضرورت پوری کرے، نہیں، ہم لوگوں کی ضرورت پوری کریں، اس کی مشق کرائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر کے۔ تو یہ اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت کام تبلیغ و دعوت کا ہم کو عنایت فرمایا کہ اس میں جو چار یہ کام ہیں بڑے بڑے، دعوت کا، تعلیم و تعلم کا، اور ذکر و عبادت کا، اور خدمت کا، یہ چاروں کام وجود میں آتے ہیں اور ان کو سیکھتے ہیں کہ کیسے کرنا چاہیے، کرنا آتا نہیں ہے، سمجھے؟ سنت کے مطابق ان کو کیسے کیا جائے، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے عملی طور پر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے، اور الحمدللہ ماحول بدلتا چلا جاتا ہے۔ ساری دنیا نے اس سے استفادہ کیا ہے، سمجھے؟ ساری دنیا نے، اور سب جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ دیکھتے دیکھتے حالات دنیا کے بدل گئے، سمجھے؟ اور اس کے لیے نہ کسی سے پیسہ مانگنا ہے اور نہ کسی سے پوزیشن مانگنی ہے، سمجھے؟ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے آدمی مرتا رہتا ہے، مجھے پیسے دے دو تاکہ میں چیزیں خریدوں، اور مجھے پوزیشن دے دو، مجھے مجھے ووٹ دے دو، میں وہاں بیٹھ کر کے تمہاری خدمت کروں گا۔ ارے بھائی، یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خدمت کرنا شروع کر دے آدمی، اور کہے بھی نہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ لینا تو اللہ سے ہے، بندوں سے کچھ نہیں لینا ہے، سمجھے؟ بندے کیا دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی دینے کا وعدہ فرما رکھا ہے، سمجھے؟ محبوبیت کس کو ملتی ہے؟ وہ ایمان والے ہی کو ملے گی، سمجھے؟ غیروں کو نہیں ملتی ہے، غیر تو اتنے دور ہو گئے، محبت سے اتنے دور ہو گئے کہ انہیں وہ میاں بیوی کے اندر تو بہت محبت ہونی چاہیے، وہ ان کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میاں کہاں ہے اور بیوی کہاں ہے، سمجھے؟ ایسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہے دنیا، تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہنچے ہیں۔ اور ایک ایمان والا ہے، وہ اس کو محبوبیت ملتی ہے، اس کو عزت ملتی ہے، سمجھے؟ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایمان والوں ہی کو ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت بھی دیتے ہیں، برکت کا لفظ، سمجھے؟ یہ برکت کا لفظ تو عربی کا ہے، ہمارے یہاں اردو میں جو آیا ہے تو وہ عربی سے لے لیا ہے، اور دوسری زبانوں میں برکت کو جانتے ہی نہیں ہے کہ برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑے چیز میں زیادہ کام ہو گیا، تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو گیا، تو یہ برکت کہلاتی ہے۔ تو اس کو جانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں یہ مقدر کیا ہے، محبوبیت بھی، عزت بھی، برکت بھی، یہ چیزیں دنیا میں ملتی ہیں دین پر، اصل انعام آخرت میں ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیز عطا فرماتے ہیں۔
آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، سمجھے؟ میاں بیوی آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں لیکن اندر میں محبت ہوتی ہے، سمجھے؟ وہ چیز نہیں ہے کہ وہ بے تعلقی کہ صاحب وہ اپنے راستے، یہ اپنے راستے. ابھی یہ کوئی بات ہوئی؟ وہ گائے بیل بھینس کی طرح سے، کوئی اسے پتہ ہی نہیں ہے بھینس کو کہ میرا باپ کون ہے، میری ماں کون ہے، خالہ کون ہے، وہ کچھ پتہ نہیں ہے. تو ایسے ہی انسانیت اس مقام پر پہنچ گئی ہے پھر انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون کہاں جا رہا ہے. نہیں بھائی، ہمارے تو رشتوں کو جوڑنے کی ترغیب دی گئی ہے، سمجھے؟ فضائل صدقات میں وہ رشتہ داری کے اوپر اتنا لکھا ہے حضرت شیخ نے کہ وہ زندگی ایک دم پلٹ جاتی ہے. ہمارے یہاں ایک لڑکا تھا طالب علم، تو وہ جماعت میں اسے تشکیل کر کے لے گئے دوسرے لڑکے. وہ 8-9 دن کے بعد یہ کہنے لگا امیر صاحب سے، کہا امیر صاحب، کہا بھائی کیا بات ہے؟ میں اپنے ابا کو خط لکھوں؟ تو کہا کہ ہاں کیوں نہیں، لکھو، ضرور لکھو. تو کہا میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ میں تو گھر سے بھاگ گیا تھا اور میں بولتا ہی نہیں، نہ ماں سے بولوں نہ باپ سے. بہت لڑکے ویسے ہوتے ہیں بالکل اپنا دوسرے ان کے ساتھ مل کر کے. اب اس نے یعنی جب وہ بیٹھا فضائل کی تعلیم میں اور اس نے سنا کہ باپ کیا چیز ہوتا ہے، ماں کیا چیز ہوتی ہے، سمجھے؟ ابھی زندگی میں نے کبھی نہیں سنا. اور پھر وہاں کہہ رہے تو وہ تو ساری جنت ساری دنیا سب ماں باپ کے پیروں کے نیچے ہے. تو زندگی بدل گئی. اب بتائیے جب وہ خط ان کے ابا کے پاس پہنچا تو کیا حال ہوا ہوگا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا. تو یہ چیز ہے، یہ ساری کی ساری موجود ہے انہی کتابوں کے اندر. یہ فضائل کی کتابیں یہ معمولی نہیں ہے، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ سے لکھوائی ہیں باقاعدہ. تو یہ بہت قیمتی کتابیں ہیں. اور اس عید کے حلقے میں آدمی بیٹھے تو ایک دم زندگی پلٹتی ہے، معاشرت بھی پلٹتی ہے، معاملات بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور عبادات بھی ٹھیک ہوتی ہے، اور جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سیدھے سادے کام کے اندر یعنی کوئی اس میں پیچیدگی ہے ہی نہیں. بالکل بے پڑھا لکھا آدمی وہ بھی 4 مہینے کے لیے جا سکتا ہے، اور بہت دانشور ہے پڑھا لکھا ہے وہ بھی چلے 4 مہینے کو جا سکتا ہے. مہینے کی 3 دن کی اپنی محلے کی جماعت کو لے کر کے جا سکتا ہے. تو کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا آسان کام ہم کو عنایت فرمایا اور 100 برس ہو گئے اس کو چلتے چلتے، سمجھے؟ اور اسی انداز سے چل رہا ہے، سمجھے؟ اور الحمدللہ زندگیاں اس سے پلٹا کھا رہی ہے. اور جو بھی وقت لگاتا ہے اپنے کو تھوڑی سی قربانی کے لیے تیار کرتا ہے، قربانی تو تھوڑی سی دینی ہی پڑتی ہے. اپنا گھر اور اپنے کاروبار کو چھوڑنا تھوڑے وقت کے لیے، بالکل لیا نہیں بلکہ کہتے ہیں کچھ وقت کے لیے چھوڑ دو. وہ کاروبار اور وہ گھر جو ایک دن ہم کو چھوڑنا ہی پڑے گا، اس کو چھوڑنے کی پہلے سے مشق کر لی جائے. وہ یہی کام ہے جماعت میں جانے کا، چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے اور شوقات کے لیے جماعتیں جاتی ہے، سمجھے؟ یہ اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے.
اور نہیں جاتی ہمارے محلے سے تو ہم اپنی مسجد کی جماعت کو مضبوط کریں، بنائیں۔ کوئی یہ کہے کہ میرے مسجد میں تو کوئی جڑتا ہی نہیں ہے صاحب، کوئی بات ہی نہیں۔ اور بھائی نہیں جڑتا ہے تو تم فکر میں لگ جاؤ تو سب جڑنے لگیں گے۔ تم جڑنے لگو تو پھر دوسرے لوگ بھی جڑنا شروع کر دیں گے۔ آدمی خود اپنی ذات سے جڑنے لگے تو دوسرے لوگ ساتھ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی دوست اور بزرگوں، اپنے بارے میں ہر آدمی فیصلہ کرے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال کو لے کر کے، اپنی جان اور اپنا مال جو دنیا پر سب کا لگ رہا ہے وہ کچھ حصہ اس کا اپنی ہمیشہ کی آخرت کے لیے اس کو متعین کر لیں اور ترتیب بنائے زندگی کی کہ سالانہ ہمیں 4 مہینے دینے ہیں اور ماہانہ ہمیں اس طرح سے 3 دن سے 10 دن تک دینے ہیں اور روزانہ 2.5 گھنٹے سے 8 گھنٹے تک دینے ہیں۔ یہ ایک ترتیب ہے زندگی کی، اس کو اگر ہم طے کر لیں تو بھائی دوست بزرگوں ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو سب بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ ارادہ رکھ کریں کہ ہم کو اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہے، سمجھے۔ مجمع تو کے زیادہ ہے، پتہ نہیں تشکیل ہو سکتی ہے یا نہیں، تو ہاں سب تیار ہے انشاءاللہ۔ ہاں یہ ہے کہ دیکھو حضرت نے بات پوری سمجھا دی، دعوت کام کے اللہ یہ انقلاب آ رہا ہے، الحمدللہ زندگی بدل رہی ہے۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، اس کو اپنا کام سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر موت تک کرنے کے لیے، پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ 4 مہینے والے ساتھی ہیں اور انشاءاللہ آپ کی جو ہے کل تشکیلیں ہو گئی ہیں یا انشاءاللہ کل تشکیلیں ہوں گی۔ اللہ کے راستے میں ہم سب جائیں گے، سب تیار ہیں نا انشاءاللہ اس کے لیے، اور جس طرح حضرت نے فرمایا اس طرح کام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ جزا فرمائے۔ یہ ہے کہ بھائی آپ کی بھائی دعا نہیں پڑی ہے ابھی، مسجد ختم ہونے کی دعا نہیں پڑی، تشریف رکھیں آپ بھی تشریف رکھیں، حضرت تشریف لے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کسی مسافہ نہیں کرنا۔ جزاک اللہ، بہت بہت جزاک اللہ۔